إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے مخاطب، اگر آپ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو غیروں کی عبادت کرنے والے مشرک جو ہے وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب، اب آپ ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ اقرار لے لیا ہے آپ نے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، اب ان سے یہ پوچھو کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، پھر تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ ان ارادنی اللہ بضر حل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہیں؟ او ارادنی برحمت، اگر وہ مالک مجھ پہ رحمت کرنا چاہے، مجھے کوئی
انعام دینا چاہے، کسی انعام سے نوازنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ اللہ کی اس رحمت میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ کوئی رخنہ اندازی کر سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، جو بھروسہ کرنے والے ہیں نا ان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب ان مشرکین سے دو طرح کے سوال ہوئے ہیں۔ ایک سوال کا جواب اللہ نے نقل کر دیا ہے اور ایک سوال کا جواب اللہ نے نقل نہیں کیا، لیکن قرآن کے اسلوب سے عیاں ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم دہائی دیتے ہو، جن کے تم نعرے لگاتے ہو اللہ کے علاوہ، جن سے تم مدد طلب کرتے ہو، یعنی قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں نا ہم تو جو بھی مشرکین یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے یہ عموماً یہ معلومات ملتی ہے شرک کی اور مشرکین کی، اس وقت سے لے کر اب تک یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اگر قرآن کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ویسے دیکھا جائے تو آج تک جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی رہی ہے نا یا کی جاتی ہے، وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو زندہ خدا ہے، زندہ خداؤں کی عبادت کی گئی ہے، اور میں نے گزشتہ جمعے اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ زندہ خداؤں کی عبادت کی ایک شکل یہ بھی ہے جس کی میں نے گزشتہ جمعے وضاحت کی تھی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کا حکم ماننا، یہ زندہ خدا کی عبادت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ زندہ خدا جو تھے وہ زبردستی اپنا کہنا منواتے ہیں، اللہ کی بات کو پس پش چھوڑ دیا جاتا، اور ان زندہ خداؤں کی باتوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا جانا، یہ زندہ خداؤں کی عبادت ہے، اور یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جس طرح دوسرا شرک ہے۔ اور دوسرے جو تھے وہ معبود جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اب یہ پھر دو قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں جب تک زندہ رہے لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے، اور یہ اس سے مراد میری انبیاء اور صلحاء ہیں، یہ جب تک زندہ رہے لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے کہ اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، ایک اللہ کو پوجنا ہے۔ اور دوسری قسم ان کی ہے جو اپنی زندگی کے اندر بھی اپنی تعظیم کرواتے رہے اور مرتے وقت بھی یہی وصیت کر کے گئے۔ تو یہ تین طرح کے معبودوں کی اول تا آج تک جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید تینوں طرح کے لوگوں کو مخاطب ہے کہ ان سے یہ پوچھو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ جواب اللہ نے نقل کر دیا کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ وہ کہیں گے ایک اللہ نے۔ کہ ان کا خالق کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان۔ اور آج بھی آپ پوچھ لیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ خالق خیر کہہ دے، خالق شر کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، لیکن وہ رام نام رکھ لے، کوئی اور نام رکھ لے،
لیکن یہاں تصور ایک اللہ ہی کی طرف جائے گا کہ ان کا خالق جو ہے وہ ہے اللہ۔ دوسرا سوال پھر یہ کیا کہ اب ان سے یہ پوچھو کہ اگر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو، جن کو راضی رکھنے کے لیے تم نظر و نیاز کرتے ہو، اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو راضی رکھتے ہو، تو کیا یہ تم سے راضی ہو کر تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے اور یہ نقصان کو روک لے، ایسا ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے نا قرآن نے نقل نہیں کیا، یہ اس مقام پر۔ ویسے قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہاں جو ان کو راضی نہیں کرتا نا یہ اس کو نقصان دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈرایا۔ قرآن نے بیان کیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، تمہیں خوف نہیں آتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون، کہ تم مجھے کہتے ہو میں ان سے ڈروں، تم خود نہیں ڈرتے اسے جس نے تم پیدا کیا۔ کیفا، میں کیسے اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان سے جو کچھ نہیں کر سکتے، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے تم نہیں ڈرتے اس سے۔ تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جا بجا ان کو چیلنج کیا کہ بھئی دیکھیں یہ تمہارے نفع نقصان کے ہرگز مالک نہیں ہے، تمہارے نفع نقصان تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ ان کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ خود جب ان پر بھی موت کا پیغام آیا تو وہ خود کو موت کے چنگل سے نہ بچا سکے، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے کہ ابراہیم علیہ السلام نے برملا یہ بات کہی کہ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر مجھے کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو شفا وہ دیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا وہ دیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پلاتا وہ ہے۔ اور کتنے جلیل القدر انبیاء ہیں، سب انبیاء سلام اللہ علیہم کا یہی پیغام تھا لوگوں کو، لیکن ہمیشہ سے لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی پیدا کی جاتی ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو قرآن نے منع کیا ہے نا، قرآن نے جس کی مذمت کی ہے نا، وہ بت تھے، بت، اور ہم جن لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ بت تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا ہے نا، قرآن مجید نے بتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا وہ تمہاری طرح کے ہی بندے تھے۔ اب ظاہر ہے بت تو بندہ نہیں ہے نا، وہ تمہاری طرح کے ہی بندے تھے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے دوسری جگہ پر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ،
یہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ اموات، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ دیکھیں غیر احیاء لا کر تاکید نقل کی ہے، حالانکہ یہاں تاکید اگر نہ بھی آتی تو بھی بات واضح تھی، لیکن تاکید نقل کر کے بتایا کیونکہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ لوگوں نے یہ تعویل کرنی ہے کہ یہ ظاہری طور پر فوت ہوئے ہیں لیکن اندر اندر سے زندہ ہے۔ اللہ کو اس بات کا معلوم تھا نا، اس لیے رب ذوالجلال نے دونوں لفظ استعمال کر دیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ بھئی وہ اوپر اوپر سے فوت ہوئے ہیں، اندر اندر سے فوت ہے، زندہ ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما اموات غیر احیاء، وہ اندر سے بھی فوت ہوئے اور اوپر سے بھی فوت ہوئے۔ اور پھر فرمایا ولا یشعرون ایان یبعثون، وہ بڑے مرتبے ہوں گے ان کے، اس کا کوئی انکار نہیں، بڑے مرتبے تھے، بڑے بڑے مراتب والے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم نے اٹھائے کب جانا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ساری آیات بتوں کے بارے میں ہے، اب اللہ بتوں کو تو نہیں کہہ رہا کہ بھی بتوں کو یہ نہیں پتا، تو بتوں کو اللہ نے کیا اٹھانا ہے؟ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بھلے وہ کیسا بھی مشرک تھا، کیسا بھی تھا، وہ پتھر کو پتھر سمجھ کر نہیں پوچھتا تھا، یہ میری بات ذہن نشین کر لیں، پتھر کو پتھر سمجھ کر نہیں پوچھتا تھا۔ اگر پتھر کو پتھر سمجھ کر اس نے پوجنا ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کو تراشتا اور ادھر ادھر سے اس کو تراش کر کے پھر اس کو چکنا چپڑا کر کے پوچھتا، وہ سیدھا ہی سیدھا جاتا، وہ جو ہے جبل وہ سور پہاڑ کو پوجنے لگ جاتا، وہ غار وہ جبل نور کو پوجنے لگ جاتا، وہ جبل طور کو پوجنے لگ جاتا۔ اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک پتھر کو پہلے تراش خراش کرتا اور پھر پوجتا؟ اگر اس نے پتھر کو ہی پوجنا ہوتا تو وہ کسی نہ کسی پہاڑ کو پوج لیتا۔ اس کے پیچھے کوئی داستان تھی، کوئی تصور تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ اسی بات کی نفی کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکالنے کے لیے، جس وقت امیر المومنین ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے پیچھے ہٹے، بلند آواز سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، لا ينفعنی لا تنفعنی ولا تضرنی، تو مجھے نہ نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا مقدس پتھر ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنا یہ بھی شرک ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے وعدہ لیا ہم سے، اور ہم اس وعدے کا اعادہ ہر روز کرتے ہیں۔ نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اعادہ کرتے ہیں ہر روز کہ خالص تیری بندگی کرتے ہیں، اور مدد بھی
صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن پتھروں کو وہ پوجتے تھے، ان پتھروں کو پتھر سمجھ کر نہیں وہ پوجتے تھے، ان کے نزدیک وہ کسی برگزیدہ شخصیت کی شبیہ تھی۔ تصور پیچھے ان کے کسی برگزیدہ انسان کا تھا۔ کبھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو اموات غیر احیاء، وہ فوت ہو گئے ہیں اور وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بات رب ذوالجلال نے وہ زندگی میں بھی یہی کہتے تھے، یعنی جن کے بارے میں وہ برگزیدہ شخصیات، وہ منتخب شدہ ہستیاں، وہ دنیا میں بھی یہی کہتی تھی کہ ہمیں قیامت کا کوئی علم نہیں ہے، اور اسی کا رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو نہیں علم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ حدیث ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اتنے نہایت شفاف سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بالوں میں کسی قسم کا کوئی گرد و غبار نہیں تھا، اور جب اس کے لباس کو اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جاتا تھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسافر نہیں ہے، اور جب اسے پہچاننے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے بال بتا رہے تھے کہ مسافر نہیں ہے، اس لیے کہ گرد و غبار نہیں ہے، اور اس کا چہرہ مورا بتا رہا تھا کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں ہے۔ اس نے چند ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، یہاں یہ بات قابل غور ہے، کیا اس نے یہ کیوں پوچھا؟ اس نے پوچھا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اس سے پہلے جو سوالات اس نے کیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو وہ کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا، ٹھیک کہا آپ نے۔ اور جب اس سوال پر آئے کہ قیامت کب ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کوئی لت و لال نہیں کی، کوئی گھما پھرا کے جواب نہیں دیا، جس طرح ہم آج کل دیتے ہیں نا مولوی حضرات، اگر ہمیں کسی مسئلے کا صحیح جواب نہ آتا ہو اور بندے ہمارے سامنے 5-10 بیٹھے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک مسئلہ پوچھ لے بھی اور اس کا ہمیں جواب نہ آتا ہو تو پھر ہم سیدھا نہیں کہتے، کیوں مولانا سی ہے نا، تو سیدھا نہیں ہم کہتے بھی یار مجھے نہیں پتا، پھر ہم اس کو نہ گھما پھرا کے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جواب دے رہے ہیں یہ جواب اس کا ہے نہیں۔ اب آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے وہ کیا ملتا ہے، پہلے سوالوں کا جواب دے دیا، اور اس پر آپ جب پہنچے تو آپ کہتے ہیں بھائی سن، یہ جو مسئلہ ہے نا جو تو نے آپ پوچھا ہے، اس میں پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں۔ جو مسئلہ تو نے آپ پوچھا ہے، تو اور میں، اس میں دونوں ہی برابر ہیں، اور آپ کو پتا تھا کہ یہ جبریل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ یہ جبریل ہے، اور آپ نے جبریل کو بتا دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سید الانبیاء ہوں اور تو جبریل امین سید الملائکہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ اس مسئلے کا نہ مجھے علم ہے نہ تجھے علم ہے، تجھے بھی علم نہیں، تجھے بھی نہیں پتا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہر وقت عرش کے قریب چکر لگانے والا
اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ قیامت کب آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا کہہ دیا۔ اور اس آیت کے اندر بھی وہی اعتراف، وہی اقرار جو انبیاء اپنی زندگی میں کرتے رہے، رب ذوالجلال نے اسی کا اعادہ کیا کہ وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مت سمجھ لینا کہ شرک صرف کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہی ہے، شرک صرف کسی کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا ہی ہے، نہیں۔ غیر اللہ سے مانگنا بھی اسی طرح شرک ہے جس طرح غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں غلط فہمیاں جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے بہام پیدا کرتے ہیں۔ کہتے لوگ بیوی سے نہیں پانی مانگ لیتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نفی کی گئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور یہ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن زبان کا کھیل کھیلتے ہیں، الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ بیوی سے نہیں پانی مانگتے، بیوی سے نہیں کھانا مانگ لیتے۔ اچھا، پھر وہ بعض ہمارے بھائی جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ اتنی باریک علم تو نہیں رکھتے، وہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ تو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ اختیار دے وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بھی تو اختیار دیا ہے نا جن سے ہم مانگتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بیوی سے پانی مانگنا یا کسی شاگرد سے یا چھوٹے سے پانی مانگنا، اللہ نے جس مانگنے کی نفی کی ہے وہ یہ والا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جو قدرت کاملہ ہے اس کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ عقیدہ جو آج موجود ہے، یہ عقیدہ اس وقت ان میں بھی موجود تھا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ بلکہ جب وہ تلبیہ پڑھتے نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بیت اللہ کا طواف کرتے اور تلبیہ پڑھتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہاں جس کو تو نے خود بنایا ہے، جس کو تو نے، یہ بھی کہتے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو یہ بھی کہہ دیتے ہاں جس کو تو نے خود بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اختیارات، بیٹا دینا، بیٹی دینا، کسی کی رزق میں اضافہ کرنا، کسی کی رزق کو کمی کر دینا، بارش برسانا، یہ سارے میرے اللہ کے اختیارات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان اختیارات کو کسی کے سپرد نہیں کیا۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بارش رکی، رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بارش رکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر نکلے اور اللہ کے حضور درخواست کی، اللہ سے پانی مانگا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ ہوا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر عظیم الشان شخصیت ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اب یہ اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی ولی ہیں وہ 100% حقیقی ولی ہیں، جتنے بھی ولی ہیں جو ہیں 100% حقیقی بھی جو ہیں، وہ سارے اگر مل جائیں تو اس ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مرتبہ اور منزل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور ساتھ وہاں جب پہنچے تو اللہ سے کیا دعا کرتے، کہتے یا اللہ، جب تو بارش نہیں برساتا تھا نا اپنے نبی کے دور میں، تو تیرے نبی کو ہم ساتھ لے کر آتے تھے اور تو سے درخواست کرتے تھے کہ یا اللہ بارش برسا دے، تو برسا دیتا تھا۔ اور آج تیرے نبی ہم میں موجود نہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے۔ اب ذرا سوچ رہے یہ کب کہا حضرت عمر نے؟ جب وہ مدینے میں موجود تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر عمر کے گھر کے قریب تھا، تو روزہ اطہر کا قصد نہیں کیا، بار میدان میں گئے۔ عباس جو زندہ ہے، رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کا نام لیا ہے، رسول اللہ کا نام نہیں لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے سامان عبرت ہے اور توحید کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔